جب اللہ نے حکم دیا میرا پیغمبر قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے مگر تھوڑا سا وقت آرام کر لیجئے، باقی رات رب کے سامنے کھڑے ہو کے گزارنی ہے۔ کتنی رات؟ نصفہو، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے تھوڑی سی رات کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے بھی زیادہ کھڑے ہو جائیے۔ یا اللہ آدھی رات، آدھی سے کچھ کم، آدھی سے کچھ زیادہ، پوری رات کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، مزے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے رات کو کھڑے ہوتے۔ ابو جہل بھی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اخنس بن شریق بھی رات کو گھر میں نہیں بیٹھ سکا، ابو سفیان بھی نہیں ٹھہر سکا، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، فجر تک میرے مصطفیٰ کا قرآن سنتے ہیں۔ اب ذرا آگے بھی سن لیجئے کیا ہوتا ہے۔ ساری رات قرآن سن رہے ہیں اور کسی کو دوسرے کا پتہ کہ میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فجر کو جب نکلتے ہیں نبی کریم کے گھر کے آس پاس سے، چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں مکہ کے، ایک دوسرے کو دیکھیں بھائی خیر تو ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بس ایک نے جرت کی، کہا سیدھی گل یہ قرآن سننے گیا۔ سیدھی بات ہے بھائی، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے آیا۔ تو دوسرے نے بھی کہا میں بھی یہی کام کرنے گیا، تیسرے نے بھی۔ تو پھر آپس میں کہنے لگے اللہ کے بندو، جب ہم سارا دن گالیاں دیتے رہے، سارا دن پتھر مارتے رہے، سارا دن برا کہے اور رات کے اندھیرے میں ان سے قرآن سنے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ دن کو ہمیں برا کہتے ہیں اور رات کو ہماری تقریریں بھی سنتے ہیں۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ ہوتا ہے، قرآن سنے، دن سارا دن ان کو گالیاں دیتے ہو، مخالفت کرتے ہو، اور رات کو آپ کے قرآن سنتے ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھی وعدہ کرو کل سے نہیں آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ تینوں نے وعدہ کر لیا۔ اگلی رات جب بستر پہ آتے ہیں، وہی وقت ہونے لگا کہ نبی علیہ السلام اٹھیں گے، رات کی ان خلوتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے۔ ٹھہرا نہیں جا سکا، ایک نے سوچا دوسرا نہیں آئے گا تو میرے جانے کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، دوسرے نے کہا وہ نہیں آئے گا، ایک ایک کر کے تینوں پھر چلے گئے۔ صبح ہوئی، چوک میں دیکھتے ہیں، شرمیلی نگاہوں سے پھر آمنے سامنے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یہ کیا ہے؟ کہ کل کیا کہا تھا؟ ایک کہنے لگا جی میں نے تو یہی سوچا باقی تین نہیں آئیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس رات ابو جہل نے کہا آج قسم اٹھاؤ، آج قسم لات منات عزا کی قسمیں اٹھاؤ کہ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ آتے تھے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو مان گیا ہوں کہ رب کے قرآن میں تاثیر ہے، کشش ہے، قرآن نے ویسے ہی تو نہیں کہا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے بہترین بات، بہترین حدیث اتاری ہے، وہ کیا ہے؟ کتابا،
یہ شان والی کتاب ہے، متشابہاً یہ سچے ہونے میں، صداقت میں ایک دوسرے کے مشابہ، مثانیہ اس کے مضامین مکرر ہیں، ایک ایک مضمون کو کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی دلیل عقلی سے، کبھی دلیل نقلی سے، کبھی دلیل وحی سے، کبھی مثال سے، کبھی واقعہ سے، کبھی وعید سے، کبھی تخویف سے، کبھی بشارت سے ذکر کرتا ہے۔ مثانیہ تاثیر کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں۔ تقشعر، اقشعرار، جب بندے کو بات اتنا متاثر کر دے اس کے وجود پہ کیا ہو جائیں؟ بال کھڑے ہو جائیں۔ ساڑی ہندکو بولی میں چاہتے ہیں سکنڈے کھل گئے، پتہ نہیں آپ کی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں، کئی پنجابی میں کہتے ہیں لوں کھڑے ہو گئے، یہ بھی کہتے ہیں جی قاضی صاحب۔ جی بالکل۔ تو قرآن کہتا ہے تاثیر قرآن یہ ہے، تقشعر منہ جلود الذین، روز کا ڈر رکھنے والے وجود، ان کی وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے وجود، ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔